وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل پہ کی گئی ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں پہنچے حضرت موسیٰ کے ہمراہ، وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ البتہ صحرائے سینا میں جو ان کا 40 سال کا قیام ہے، اس کی بات دوسری آیات میں تفصیل موجود ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، حضرت موسیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، کیونکہ وہاں پہلے سے ظالم حکمران، ظالم اور طاغوت کی حکمرانی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے جہاد کا اور جنگ کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اس جہاد سے حکم عدولی اور حضرت موسیٰ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے قرآن کریم نے فرمایا کہ 40 سال حرام قرار دیا ہم نے کہ آپ اس آبادی میں داخل ہو سکیں، یعنی یہ ان کو سزا تھی۔ لہٰذا یہ صحرائے سینا میں 40 سال یہ بھٹکتے رہے، سرگردان رہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ توبہ کی۔ توبہ کے بدلے میں پروردگار نے جو ان پہ وہیں صحرا میں جو نعمتیں نازل کی، ان کا تذکرہ ان آیات میں چل رہا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا وہاں دھوپ کی مشکل تھی، ان کے لیے وہاں مکان نہیں تھے، ان کے ساتھ خیمے یا وہ چیزیں بھی نہیں تھیں جس میں انسان رہ سکے۔ تو پروردگار عالم نے غمام کا اور بادل کا سایہ ان پہ کیا، جس سے ان کو دھوپ میں مشکل نہیں ہوتی تھی اور ان کو کھانے کی مشکل تھی۔ من و سلوہ نازل کیا پروردگار عالم نے، اس سے ان کے کھانے کی مشکل حل ہوئی۔ بیابان اور صحرا میں تیسری جو مشکل تھی وہ پانی کی مشکل تھی۔ پروردگار نے اس آیت نمبر 60 میں ان کی اس مشکل کو کیسے حل کیا اور اس نعمت سے کیسے ان کو نوازا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے پیاس محسوس کی، دیکھا پانی نہیں، تو یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ اپنے رب سے پانی کی درخواست کریں۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو استسقى موسیٰ، جب حضرت موسیٰ نے پانی طلب کیا۔ استسقى پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جو بارش کے لیے بارش نہ ہو رہی ہو، خشک سالی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے، طلب باران کی نماز، طلب آب۔ لہٰذا یہ وہی لفظ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ تو مار اپنے عصا کو اس خاص پتھر پہ، اپنے عصا کو اس پتھر الحجر پہ۔ جو الف لام ہے اس میں جو ادبیات سے ذوق رکھنے والے افراد ہیں وہ کہتے ہیں الحجر سے مراد خاص پتھر تھا، ہر پتھر اس سے مراد نہیں ہے۔ اس خاص پتھر کی بعض تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا پتھر تھا جو انہی کے پاس تھا۔ اس سفر میں جہاں بھی ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت موسیٰ اس پہ عصا مارتے اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹتے۔ لہٰذا یہاں پہ حکم ہوا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حضرت موسیٰ کے عصا کی بھی ایک بہت بڑی پر اسرار تاریخ ہے۔ نبوت پہ جب مبعوث نہیں ہوئے تو
یا ان لمحات میں جب مبعوث ہو رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں پروردگار سے، اس وقت بھی ان کے پاس یہی عصا ہے۔ پروردگار عالم نے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہی عصا یا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فی معارب اخری۔ وہاں بھی یہ عصا موجود تھا، اس سے بہت کام لیتے تھے حضرت موسیٰ۔ پھر جب فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا، یہی عصا لے کے گئے، یہی عصا اژدہا بنا۔ پھر یہی عصا جب سمندر اور ریڈ سی کے کنارے پہنچے، جو دریا سرخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں بھی اسی عصا کو مارا، راستے بنے۔ اب جب پانی کی ضرورت پڑی، اسی عصا کو مارا، یعنی اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے خود۔ یہ بھی ایک واقعاً کرامت ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ اس کو مارو بعصاک الحجر، اپنے عصا کو اس خاص پتھر پہ، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس عصا کے مارنے کے نتیجہ میں پھوٹ پڑے۔ فانفجرت فجر سے ہے، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، شک ہونا، تو پھوٹ پڑے منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ وہاں پہ، تاکہ یہ آسانی سے اور بغیر کسی اختلاف کے وہاں سے پانی پی سکیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے، ہر ایک گروہ نے اپنے گھاٹ کو شناخت کر لی اس کی، اور وہاں سے پانی پینا شروع کر دیا، اور وہاں سے سیراب ہوئے۔ مشرب گھاٹ کو کہتے ہیں، پانی پینے کا جو مقام ہوتا ہے، جہاں سے، اس جگہ سے جہاں پانی پیا جاتا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، جب یہ نعمت مل گئی، کھانے کی نعمت، من و سلوہ، لہذا فرمایا کلو، پانی کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واشربوا، اور پیو، من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ تمہاری محنت نہیں ہے، یہ تمہاری ذاتی فضیلت نہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے نبی کے مانگنے پہ عطا کیا ہے، لہٰذا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ تعثو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شدت سے جو فساد پھیلایا جاتا ہے زمین میں، اسی کو کہتے ہیں، اور مفسدین پھر تاکید کے لیے، یعنی زمین میں انتشار نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ ان کی طبیعت ایسے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سے ان کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، تو پورے راستے میں ان کی اختلاف والی طبیعت، کئی مقامات پہ خود قرآن کریم نے نقل کیا کہ حضرت موسیٰ سے لڑے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے ہماری یہ حالت تھی، ہماری مشکلات تھیں، تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری وہی مشکلات تھیں۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں بھی کہا کہ اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے، اب پیچھے لشکر ہمارا تعاقب کر رہا ہے، آگے دریا اور سمندر ہے۔ لہٰذا پھر جب صحرا میں پہنچے، وہاں پہ ان کے یہی اعتراض، پھر جب کھانا، تو ان کی طبیعت اس طرح سی، اختلاف والی، انتشار والی، لڑائی جھگڑے والی، ہٹ دھرمی والی، لہٰذا اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان کو یہ قرآن کریم نے نصیحت کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ تم فساد سے بچو، فساد پھیلانے والے نہ بنو، انتشار پھیلانے والے نہ بنو۔ ان آیات میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، پروردگار کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ بیابان سے اگر چاہے تو وہ انسان کے لیے پانی پیدا کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں پروردگار عالم کا پھر یہ معجزات کی دنیا میں دیکھیں، اس عصا کے حوالے سے بھی وہی عصا ہے، پروردگار کی قدرت کاملہ کی یہ دلیل ہے۔ وہی عصا ہے، ایک جگہ پہ مارا ہے تو اس نے پانی کو خشک کر دیا ہے، وہی عصا ایک جگہ مارا ہے تو اس نے پانی کو پیدا کر دیا ہے۔ یہ اس عصا میں کمال نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے عصا میں کمال نہیں، یہ پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ایک عصا اگر اس سے قدرت کاملہ، وہ اس میں پروردگار کی اگر مشیت اس میں آ جائے، اس سے پروردگار کا ارادہ اگر تعلق پیدا کر جائے، تو وہ ایک عصا سارے کام کرنے کی اس میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی پروردگار عالم کی قدرت کاملہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یقین ہو پروردگار کی قدرت کاملہ پہ، تو پھر ہم کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، ہم کبھی پیاس سے نہیں رہ سکتے۔ پروردگار جیسا کہ
سوال کیا گیا معصوم نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جب ایک بند کمرہ ہو، تو ایک شخص نے جب سوال کیا کہ کیسے ایک بند کمرہ ہو، کہیں سے اس کا دروازہ آنے جانے کی جگہ کہیں سے بھی نہ ہو، تو خدا اس کو کیسے رزق دے گا؟ تو معصوم نے فرمایا اس کو وہیں سے رزق دے گا جہاں سے اس کی موت آتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی انسان ہے، پروردگار کی قدرت کاملہ ایسی ہے، اس کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے، ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔